اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنی نظم پیغام کے شاعر کا نام ہے علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال کا ہم تعارف خطاب با جوانان اسلام میں پڑھ چکے ہیں۔ پیغام میں ہم تمام اشعار کی تشریح کریں گے اور ساتھ ہی مشق کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اشعار کی جانب۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو بارہ بھی تو حاصل بھی تو۔ آشنا کہتے ہیں واقف، آگاہ کہتے ہیں جاننے والے کو، حقیقت اصلیت، دانا بیج، بارہ کہتے ہیں بارش کو، حاصل کہتے ہیں کھیت سے حاصل ہونے والا اناج۔ اے دہقاں اپنی اصلیت سے واقف ہو کہ بیج، کھیتی، بارش اور فصل جو ہے وہ سب کچھ تو ہی ہے۔ زیر تشریح شعر میں علامہ اقبال مسلمانوں کو ان کی اہمیت سے آگاہی کا درس دے رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ نے زمین پر پر امن حکومت کے لیے منتخب کیا ہے، جنہیں زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت ایمانی سے نوازا اور چاند تارے تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ تمہیں اپنی طاقت، زور بازو اور حسن عمل سے کام لینا چاہیے اور حقائق سے پردے چاک کرنے چاہیے۔ علامہ اقبال مزید کیا کہتے ہیں؟ خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب اصلاح کار کی راہ۔ دوسرے مصرے میں اقبال دہقاں مسلمان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ خاک میں ملنے والا بیج بھی تو ہے، اور زمین میں بیج بویا جاتا ہے وہ بھی تو ہے، اور بارش کا پانی جو کہ فصلوں کو تر و تازگی اور نشو و نما دیتا ہے وہ بھی تو ہی ہے۔ اس تمام تگ و دو کے بعد جو اناج یا فصل حاصل ہوتی ہے وہ بھی تو ہی ہے، یعنی اے مسلمان تو کامل شخصیت ہے، خدا نے تمام اوصاف تیرے اندر جمع کیے ہیں، اس کائنات کی چہل پہل اور رونق کا باعث تو ہی ہے۔ مسلمان کی حیثیت ہی اول ہے جو کہ اوصاف کل کی جمعیت ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے شعر کی جانب۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ آہ کہتے ہیں افسوس کرنا، جستجو تلاش، راہ کہتے ہیں راستے کو، راہ رو کہتے ہیں مسافر کو، رہبر کہتے ہیں رہنما کو، راستہ دکھانے والے کو، منزل مقام، آوارہ بے قرار سرگرداں۔ اے مسلمان تجھے کس چیز کی تلاش نے سرگرداں و پریشان کر رکھا ہے، حالانکہ راستہ، مسافر، رہنما و مقام سب کچھ تو ہی ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر کے علامہ محمد اقبال کیا کہتے ہیں؟ اے مسلمان کس چیز کی تلاش میں بھٹک رہا ہے، کس تلاش میں تو سرگرداں ہے، کس جستجو میں تو بے چین ہے، کس کی تمنا نے تجھے بے قرار کر رکھا ہے؟ کیوں تو کبھی فرنگیوں کے در پر دستک دیتا ہے اور کبھی ہندوؤں کے سامنے کشکول اٹھاتا ہے؟ کیوں تیری غیرت آج سو گئی ہے؟ کیوں تم منزل کی جستجو میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے؟ تمہارے پاس تو اسلام کی صورت میں ایک ہمہ گیر اور عالمگیر ضابطہ موجود ہے۔ راہ بھی تجھے معلوم ہے، تمہاری راہ اسلام ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو خود اسی راہ اسلام کا مسافر ہے، کائنات کی سب سے عظیم راہ پر خدا نے تجھے گامزن کیا ہے، پھر تو ان کچی پگڈنڈیوں پر جو منزل سے پرے اندھے کنویں میں جائیں گی کیوں اختیار کرتا ہے؟ اور رہبر بھی تمہارے پاس موجود ہے۔ علامہ اقبال مزید کہتے ہیں اس راہ پر چلنے سے ہی تو منزل پا سکتا ہے، منزل بھی تیرے ہی اندر پوشیدہ ہے، یعنی تیرے اندر حصول منزل کی بھی صلاحیتیں موجود ہیں، اور جب تو صراط مستقیم پر چلے گا تو ارتقائے دنیاوی اور آخروی کامیابی دونوں نصیب ہوں گی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے تیسرے شعر کی طرف۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے، کیا ناخدا تو بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ کانپنا کہتے ہیں خوف کھانا، اندیشہ خوف ڈر، ناخدا ملا، بحر کہتے ہیں سمندر کو، ساحل کنارہ۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو طوفان سے کیوں خوف کھاتا ہے کہ ملا، سمندر، کشتی اور کنارہ سب کچھ تو ہی تو ہے۔
زیر تشریح شعر میں علامہ اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، تمہارا قلب اندیشہ طوفان سے کیوں کانپتا ہے؟ اندیشہ ایک ایسے خوف کو کہتے ہیں جو مستقبل میں متوقع ہو، تاہم یہ لازمی نہیں کہ صحیح ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو کیا اندیشہ لاحق تھا؟ دراصل اکثر مسلم ممالک پر عیسائی قابض ہو چکے تھے، صرف 4 مسلم ممالک آزاد تھے، ایسے میں مسلمان قطعی طور پر مایوس ہو چکے تھے، آئے دن عیسائیوں کے مظالم حد پار کر رہے تھے۔ ایسے میں مسلمانوں کو اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں مستقبل قریب میں ان کا کیا بنے گا، ہو سکتا ہے وہ صفحۂ ہستی سے نابود ہو جائیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کشتی کا ملاح بھی تو ہے، یعنی تیری تقدیر اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے اپنی تقدیر کا رخ موڑ سکتا ہے، سمندر بھی تو ہے، ساحل بھی تو ہے، طوفان سے تو اسے خوف کھانا چاہیے جس کے ہاتھ میں اپنی تقدیر نہ ہو، جو تقدیر بدلنے پر قادر نہ ہو۔ لیکن یہاں تو معاملہ برعکس ہے، مسلمان تو اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، آج جو زوال کا سامنا ہے یہ بھی تمہارا خود ساختہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے چوتھے شعر کی جانب۔ دیکھ آ کر کوچہ چاک گریباں میں کبھی، کیس تو لیلی بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔ کوچہ گلی، چاک گریباں، پھٹا ہوا دامن، پھٹا ہوا گریباں۔ محمل کہتے ہیں کجاوا کو کہتے ہیں محمل، یعنی کہ اونٹ پر بیٹھنے کے لیے رکھی ہوئی ڈولی کو کجاوا کہتے ہیں۔ اپنے پھٹے ہوئے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھ تو معلوم ہوگا کہ کیس، لیلی، صحرا، محمل سب کچھ تو ہی ہے۔ زیر تشریح شعر میں علامہ اقبال ایک بار پھر مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آج اپنی ذات میں غور و فکر کرو، ذرا اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو تو تجھے معلوم ہوگا کہ مجنوں کیس بھی تو ہے، مجنوں کی محبوبہ لیلی بھی تو ہے، اور صحرا کا کجاوا بھی تو ہے۔ اے مسلمان، تجھے اپنے مقاصد سے لگاؤ اور اپنے افکار و نظریات سے وابستگی خام ہے۔ عشق حقیقی ابھی تیرے اندر بہت ناپختہ ہے۔ اقبال نے اس فلسفہ عشق کو بہت اہمیت دی ہے۔ یہ وہی عشق ہے جس نے حضرت ابراہیم کو آتش میں جا بٹھایا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس عشق کی خاطر سر قلم کرایا، جس عشق کے خاطر بڑے بڑے بزرگوں نے قربانیاں دیں۔ اقبال کے نزدیک اس فلسفہ عشق کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلماں بھی کافر و زندیق۔ اقبال نے نوجوان مسلم کو تدبر کی دعوت دی ہے، کیونکہ سوچ و بچار کرنے سے آدمی کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنے پر تجھے معلوم ہوگا کہ تو مجنوں ہے، تجھے جس ذات سے عشق کرنا ہے وہ بھی تیرے اندر پوشیدہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے 5ویں شعر کی جانب۔ وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ وائے کہتے ہیں افسوس، نادانی کم عقلی، بے وقوفی، محتاج کہتے ہیں کسی دوسرے پر انحصار کرنے والا، ساقی شراب پلانے والا، میں کہتے ہیں شراب کو، مینا کہتے ہیں صراحی جام کو۔ افسوس اے مسلمان، تو ساقی کا دست نگر ہو گیا ہے، حالانکہ میں مینا و ساقی و محفل تو ہی ہے۔ زیر تشریح شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک اور دکھ بھری حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شعر کے پہلے مصرعے میں ساقی سے مراد اہل مغرب اور غیر مسلم لوگ ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حیف صد حیف، اے مسلمان تو آج ہر معاملے میں مغرب کا محتاج ہو گیا ہے۔ مالی امداد کا معاملہ ہو تو مسلمان IMF اور دوسرے بینک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فکر و افکار جس میں انقلاب برپا ہو چکا ہے، اور مغربی تحریک لبرلٹی اور سیکولرازم کی آڑ میں اپنے دین کو خیر باد کہہ کر مغرب کے آنگن میں پناہ گزین ہو رہے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں ساقی سے مراد قرون اولیٰ کے ممتاز مسلم یا مرد مومن ہے۔ میں سے مراد توحید و معرفت کی میں ہے۔
مینا سراہی سے مراد قرون اولیٰ کے مسلمان کے پر حکمت دماغ ہیں اور محفل سے مراد دنیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، اپنی حقیقت سے آشنا ہو، تجھے معلوم ہوگا کہ ساقی بھی تو ہے، کیونکہ تیرے آباء و اجداد قدیم زمانے میں سائنس، فن، علم و ہنر، فکر و افکار کے امام تھے۔ میں بھی تو ہے میں سے مراد ہے کہ اے مسلمان، تیرے پاس توحید کے اعلیٰ پائے کی الہامی امانت موجود ہے۔ تجھے یہ طاقت دی گئی ہے کہ تم محفل دنیا کو یہ انوار تقسیم کرے، اور محفل کو تیری سخت ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے شرابی اور شراب کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ شرابی شراب سے بے پناہ عشق کرتا ہے۔ شرابی اپنے والدین، بیوی، بچوں اور تمام رشتہ داروں سے زیادہ شراب کو اہمیت دیتا ہے۔ علامہ اقبال کی بھی خواہش ہے کہ مسلمان بھی شاعر اسلام سے ایسے ہی عشق کرے اور اپنے منصب کو پہچانے۔ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غیرت گر باطل بھی تو۔ خاشاک کوڑا کرکٹ، غیر اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے، خاشاک غیر اللہ، اللہ کے سوا سب کچھ۔ غارت گر کہتے ہیں تباہ کرنے والے کو۔ اے مسلمان، تو باطل قوتوں کو آگ کی طرح نیست و نابود کر دے۔ باطل سے تجھے ہرگز خوف نہ کھانا چاہیے، کیونکہ تو باطل کو ختم کرنے کا اہل ہے۔ تیرے میں اتنی طاقت ہے کہ تو باطل کو ختم کر سکتا ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال مسلمانوں کو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ باطل قوتوں کے احتصال کی ترغیب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ خاشاک غیر اللہ سے مراد وہ تمام رکاوٹیں ہیں جو راہ حق میں حائل ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسی قوتوں کا ایسے خاتمہ کر دو کہ جیسے آگ سوکھے ہوئے پتوں کو خاکستر کر دیتی ہے، جیسے سیلاب راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو خاشاک کی طرح بہا لے جاتا ہے، بالکل ایسے ہی تم بھی راہ حق میں رکاوٹ بننے والے ہر کسی کو یا تو اپنے آنگن میں سمیٹ لو، یعنی اسلام کے سایہ عاطفت میں پناہ دو، یا پھر ایسے سرکش درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ ڈالو، یعنی جو خدا کی یکتائی کے منکر ہیں۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ بے خبر کہتے ہیں غافل، جوہر نچوڑ، آئینہ ایام وقت کا آئینہ۔ اے ناداں، تو زمانے کی رونق ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ زیر تشریح میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو دنیا کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا کو آئینہ ایام کہا ہے اور اہل ایمان اس آئینے کا جوہر ہے، اس عالمی آئینے کی چمک ہے، اس آفاق کی جلا ہے۔ جس طرح چمک اور جلا کے بغیر ایک آئینہ بیکار ہوتا ہے، اس طرح اے بے خبر اور ناآشنا مسلمان، یہ کائنات تیرے بغیر ادھوری ہے۔ تیرے بغیر اس کائنات کی وہی حیثیت ہے جو شیشے کی جلا کے بغیر ہوتی ہے۔ گویا ہر شے کو مسلمان کے دم قدم سے ثبات ہے، کائنات کا وجود مسلمان ہی کے دم سے قائم ہے، کائنات کا نظام مسلمانوں ہی کے نفوذ سے رواں دواں ہے۔ دوسرے لفظوں میں علامہ اقبال مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ باطل کے خلاف برسر پیکار ہو جاؤ، کیونکہ یہ تمہارا خام خیال ہے کہ کثرت باطل تمہیں نیست و نابود کر دے گی۔ در حقیقت دنیا سے مسلمانوں کا وجود ختم ہی نہیں ہو سکتا، یہ اس وقت ختم ہوگا جب کائنات ختم ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں اپنی مشق کی جانب۔ علامہ محمد اقبال کی نظموں کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کے سامنے ٹک کر نشان لگائیں۔ علامہ محمد اقبال نے خطاب با جوانان اسلام کے پہلے شعر میں مسلمان نوجوانوں سے کیا کہا ہے؟ تدبر بھی کیا تو نے، تصور بھی کیا تو نے، ارادہ بھی کیا تو نے، تحیر بھی کیا تو نے۔ تو اس کا آنسر ہے تدبر بھی کیا تو نے۔ مسلم نوجوان کو کس قوم نے آغوش محبت میں پالا؟ جس نے شہنشاہ روم کو شکست دی، جس نے کیسر و کسریٰ پر فتح پائی، جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی، جس نے تاج سردارا کچل ڈالا، جس نے تاج سردارا کچل ڈالا۔ منعم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دولت مند سخی، انعام و کرام، انعام پانے والا سخی، بادشاہ۔ تو اس کا آنسر ہے دولت مند۔ باقی
اشعار کی ہم تشریح کر چکے ہیں۔ خطاب با جوانان اسلام اور پیغام کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ اس کا مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہے: قرون اولیٰ کے مسلمان اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے، جن سے پہلو تہی کر کے آج مسلمان شکار و زوال ہیں، اور اغیار نے ان کے علمی خزائن لوٹ کر عروج حاصل کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف۔ مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کی وضاحت کریں۔ تدبر غور و خوض کرنا، سوچ و بچار کرنے کو کہتے ہیں۔ تاج سر دارا، ایران کے شہنشاہ دارا کا تاج، یہاں مراد ہے ایرانی استبداد۔ منعم کہتے ہیں دولت مند کو، سخی کو۔ حکومت کا رونا، حکومت کے چھن جانے کا زیادہ تاسف نہیں، حکومت کا رونا۔ اندیشہ طوفان کا خوف، آئین مسلم۔ دنیا کا مانا ہوا قاعدہ، تسلیم شدہ قانون۔ پارہ 30 ٹکڑے، مراد پاش ہونا، بہت غمزدہ ہونا۔ یہیں پر ہمارے لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔